ہوئے، وہ جناب جو بات نہ کر سکے، لولے لنگڑے عالم دین نہیں، وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضور کا دین بیان کرے، وہ علماء پیدا کر رہی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے عالم دین آپ کے سامنے ہیں، دعا کریں۔ یہ حلیف انار بے بکری والے اگر آپ کے بچے اسکول جانے والے بھی ہیں تو ایک وہ بھی ہو جو حضور کا دین پڑھے، رب کا قرآن پڑھے۔ کوئی ایسا بھی ایک بچہ جو ہے آپ دے جائیں، آپ چلے بھی جائیں گے نا، یہ بچہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا، بخشش کا سامان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہمارے نگران صاحب کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کا سایہ تادیر اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے۔ مختصر سی نعت ہوگی، اس کے بعد درود و سلام کے اشعار پڑھیں گے۔ میں ملتمس ہوں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عادل رضا خان برہانی صاحب سے، ناظم جامعۃ المدینہ گوجر خان، آپ ہماری محفل کی زینت بن چکے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ مختصر سے وقت کے لیے تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بیان کے بعد نعت تو ہوتی نہیں ہے عموماً، لیکن اصل درس قرآن کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ مختصر سی نعت پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد صلاۃ والسلام ہوگا۔ سب نے مل کر پڑھنا ہے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا۔ تیرے صدقے میں آقا سار جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ بولو لا الہ الا اللہ، سب مل کے بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، ہم چاہے وہ سے اعظم وہ شاہوں دادا حج میری۔ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے وہ سے اعظم وہ شاہوں دادا حج میری۔ شاد نہیں تمہیں وہ منظر، کہیں سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ۔ شاد نہیں تمہیں وہ منظر، خواجہ نے جب خود چل کے 90 لاکھ سے پڑھوایا لا الہ الا اللہ۔ بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو جا من کو جا، تو جا من کو جا، تو جا من کو جا، تو جا من کو جا۔ تو امید حرم میں فقیر گنجو، تو امید حرم میں فقیر گنجو، تیرے گن اور یہ لب میں طلب کی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا
بھٹکی ہوئی پیاسے ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاسے ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرت المنتہا تو گجا مر گجا تو گجا مر گجا فرشتوں و سلطان میں راج گئے کہ سبحان اللہ آخر تک تمام اسلام بھی کہ سبحان اللہ فرشتوں و سلطان میں راج گئے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللین بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام سبھی انبیاء نام پر جن کے لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ تو گجا من گجا مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین تو گجا من گجا تو گجا من گجا آپ کی بات سننا چاہوں گا تو گجا من گجا تیرے نام میں تمہارا جان یا رسول اللہ تیرے نام میں تمہارا جان یا رسول اللہ تیرے نام میں تمہارا جان یا رسول اللہ دربار کرا قربان یا رسول اللہ میرے گھر کا بچہ بچہ میرے گھر کا بچہ بچہ میرے گھر کا بچہ بچہ تیرے نام میں تو ہے قربان یا رسول اللہ ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے میرے گھر کا بچہ بچہ تیرے نام میں تو ہے قربان یا رسول اللہ تیرے نام میں تمہارا جان یا رسول اللہ اے نارا چنگا لگدا گے 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 اے نار میرے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے نار میری ساز نار میری ساز نار میری ساز رسول اللہ کی نارا چنگا لگتا محفل دے بھی جدو بجتا اے نارا ساڑی پہچان یا رسول اللہ سنیا دی ہے پہچان یا رسول اللہ بردیانہ والوں کی پہچان یا رسول اللہ تیرے نام میں تمہارا جان یا رسول اللہ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ودعا للہ داعی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حشر میں
سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا اپنے رب سے بخشوانا ساتھ جنت میں لے جانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تشریف رکھیے. ایک جو بات تھوڑی سی مس ہو گئی وہ یہ کہ الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے دو مالک میں سنتوں کی دھومیں مچا رہی ہے. اس میں مدار ہمارے پاس گوجر خان تحصیل میں 9 مساجد دعوت اسلامی کے زیر انتظام جو بن چکی ہیں جن میں نمازیں ہو رہی ہیں. اسی طرح بچیوں کے 4 ادارے 8 ادارے بچوں کے میں نے حفظ کے آپ کو بتائے. شہر میں 3 برانچیں 6 کلاسیں مرکزی مسجد میں, ایک بڑکی چوان, ایک سندر روڈ بلال مسجد میں. آپ کے قریب نڈالی میں بچیوں کا ادارہ چل رہا ہے, آدھی میں بچیوں کا اور بچوں کے 2 ادارے چل رہے ہیں, اور 3 مسجدیں دعوت اسلامی کے پاس ہیں. دولتالہ میں الحمدللہ ہم 34 مرلے جگہ خرید چکے ہیں فیضان مدینہ مرکز کے لیے. سکھوں میں 4 کنال 8 مرلے 88 مرلے یعنی کہ جگہ جہاں پر بچوں کا ادارہ چل رہا ہے. مزید بڑے پروجیکٹ اور ہیں. پھر فیضان مدینہ الگ ہے, بچیوں کا ادارہ الگ ہے. منکیالہ مسلم ہے, رتیال اڈے پر مندرہ چکوار روڈ پر مسجد ہے. ٹھیکریاں میں الحمدللہ ہمارا ایک سیٹ اپ ہے. اسی طرح اسلام پورہ جبر ہے, مسا کسوال ہے. گلیاڑہ میں بہت بڑا مرکز ایک بن رہا ہے جس کی بجٹ جو ہے 5 کروڑ روپیہ. یہ ریسٹورنٹ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کا روڈ ہے الحمدللہ. تو 37 ادارے 37 ادارے تشریف گوجر خان میں دعوت اسلامی چلا رہی ہے. اور ہمارا ماہانہ جو خرچہ ہے وہ 9.5 سے 10 لاکھ روپیہ ہے. یہ کنسٹرکشن کا نہیں ہے, اور یہ جو ہے نا یہ اساتذہ کی تنخواہیں, گیس بجلی کے بل, اور یہ جو طلباء ہیں ان کا کھانے کے اخراجات جو رہائشی ہیں, اور اس طرح یہ جو ہے اخراجات ہیں, یہ جو ہے نا وہ 9.5 سے 10 لاکھ روپے ہے. یہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ زکوٰۃ سب سے بڑا سورس آف انکم ہے. 2nd نمبر پر ہے عشر. تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ ان مدارس میں اس انداز میں چاہتے ہیں پارٹیسپیشن ہو تو آپ اپنی زکوٰۃ اپنا عشر جو ہے دعوت اسلامی کو دے سکتے ہیں. تو یہاں صدام بھائی ہمارے ذمہ دار ہیں, اویس صاحب ہیں الحمدللہ, آپ ان سے رابطہ کریں. یہ آپ کو مرکز والی رسید جاری کریں گے. آپ عشر کے 5 توڑے دیں گے تو یہ آپ کو رسید دیں گے کہ 5 توڑے دعوت اسلامی کو آپ نے عشر دیا. اگر آپ زکوٰۃ دیں گے 20,000 50,000 5,000, آپ فطرانہ دینا چاہیں یہ آپ کو فطرے کی بھی رسید کاٹیں گے, اور صدام بھائی کے پاس یہ رسید موجود ہوگی. میں امید کروں گا کہ آپ ان مدارس کو آباد کرنے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا سینہ مدینہ فرمائے. اور دین کو اس وقت اداروں کی ضرورت ہے, اس کی اہمیت کو سمجھیں. ایک محفل نعت پہ نا بساؤ کا 2-2 لاکھ روپیہ لگا دیتے ہیں, اور داڑھی منڈے فاسق و فاجر
میک اپ کر کے جو آتے ہیں نا ان نعت خانوں کو ہم 50-50 ہزار کے لفافے دے دیتے ہیں، لیکن اس 2 لاکھ روپے سے نا ایک حفظ کا مدرسہ سارا سال چل سکتا ہے۔ 1-2 لاکھ جو ایک نعت خانی ایک رات میں، اور فاسق و فاجر سرے عام جو گناہ کرنے والا اور میک اپ کر کے فیشل کرا کے تھریڈنگ کرا کے ان نعت خانوں کو ہم لفافے پکڑا کے ان پر وار کے دے دیتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر آپ مدارس اداروں پر انویسٹ کریں تو سنیت کا استحکام ہوگا، نئی نسل کی تربیت ہوگی، اخلاقی معاملات درست ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی اور دعوت اسلامی کے ساتھ تعامل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول آخر درود پاک، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے انشاءاللہ مل کر دیں، دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الحمدللہ آمنے سامنے بیٹھ جائے نا، صفوں میں بیٹھ جائیں گے تو بعد میں آسانی رہے گی، ساتھ میں تاکہ دعا کے فوراً بعد کھانے کا اہتمام شروع ہو جائے گا۔ آمنے سامنے ہوئے کیا کرنے ہوئے؟ آمین اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد معرض الجود والکرم منبع العلم والحکم والحلم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وتلاوت القرآن۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ودخلنا فی الجنت بالقرآن۔ اے مالک مولا، جو ذکر و اذکار ہوا، حضور کی ثنا ہوئی، نظم کی صورت میں، نثر کی صورت میں، صلاۃ والسلام، ابھی سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھی، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک مولا، اس کا اجر ہمارے عمل کے لائق نہیں بلکہ اپنی شایان شان ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ یا مالک مولا، اس کا اجر جو تیری بارگاہ میں سے حاصل ہوا، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو موجود نیکیاں ہیں جو تیری بارگاہ میں مقبول اور منظور ہے، مولا اس سب کلام تو ان کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ سرکار کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، آل اولاد، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے مومن مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا فانی میں آئے ہیں، قیامت تلک آئیں گے، مولا سب کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ بالخصوص پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاک مقدس بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ خاص کر مالک مولا، اس رجب المرجب کے مہینے کے ساتھ جن ہستیوں کو نسبت ہے، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک مولا اس کے علاوہ جتنے بھی اولیاء عظام کی نسبت ہے، مولا سب کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا مالک مولا، خصوصاً بالخصوص ہمارے صدام بھائی کے والد صاحب اور اس کے علاوہ ان کے جتنے عزیز و اقربا اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، مولا سب کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جتنے حاضرین ہیں مولا، اگر دنیا سے کوئی چلے گئے تو ان کی بھی، اور اس کے علاوہ جو مالک مولا نوید بھائی ساؤنڈ والے، ان کی والدین کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما، اور مالک مولا جو وی سی ڈی بنانے والے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ان کی بھی جتنے عزیز و اقربا دنیا سے چلے گئے ان کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما۔ یا مالک مولا، ان کا محفل کا یہ اہتمام کرنا یقیناً تیرے محبوب سے محبت کے اوپر دلالت کرتا ہے، مالک مولا تو ان کی حضور سے محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، دنیا اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ فرما۔ یا مالک مولا، ہمارے ان بزرگوں کا، جوانوں کا، بچوں کا محفل میں آنا یہ بھی یقین حضور سے محبت ہے کہ اتنی دیر تک بیٹھے، مالک مولا ان کا بیٹھنا، ذکر و اذکار سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا مالک مولا، ہمارے اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ حضور کے مالک مولا پیارے پیارے ثناخان ہیں۔ یا مالک مولا، جتنے بھی مسجدوں کے امام خطیب مالک مولا تشریف لائے، اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا، مالک ان کا یہ وقت نکالنا، حضور کی محفل میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ بالخصوص ہمارے قاری طارق ایوب صاحب مالک مولا اس علاقے میں، یا مالک مولا بالخصوص یہ محبتوں کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں، سنیت کو عام کریں، مالک مولا ان کے علم و عمل مزید برکتیں، رفتیں، عزتیں، شرافت عطا فرما۔ ہمارے نگرانی کے بنا محمد شکیل عطاری بھائی مالک مولا خیر فرما، دین کی سوچ و بچار کرتے رہتے ہیں، ان کی علم و عمل برکت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بھی کس مجبوری کی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔